حضور دے صحابہ کرام اس محفل میلاد مصطفیٰ نو منایا، حضور نے پسند کیتا، اللہ نے باقاعدہ جبریل دے ذریعے انعام عطا فرمایا۔ یہ کام بڑا حال ہے، بڑا اونچا کام، بڑی اندی ویلیو ہے رب دی بارگاہ دے اندر، حضور نے بڑا پسند فرمایا۔ لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کچھ دل دی محبت دے نال نال ساڈے عمل دے اندر محبت دی روشنی نظر ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ یہ بندہ واقعی ہی حضور نال پیار کرتا ہے۔ بھائیا سمجھدار سیانے بندے بیٹھے ہو، جیڑی ڈاکٹر دی دوائی اثر نہ کرے بندے ان دے کولوں دوبارہ دوائی لینا چھڈ جاندے، جن دی پہلی خوراک کچھ اثر دیوے تے بندہ تاں اگلے ہفتے جاندا ہے، جس پیر دے دم دا اثر نہ ہوئے تے بندہ دوبارہ ان دے کول دا اتوار نہیں جاندا۔ تے جس حضور دے عشق دا دعویٰ کر کے بیٹھے ہو، دوائی دا اثر نہ ہوئے ڈاکٹر چھڑ جاندے ہو، دم دا اثر نہ ہوئے دامہ چھڑ جاندے ہو، جے عشق مصطفیٰ دا بندے دے عمل دے اتے اثر نہ ہوئے تے پھر بھائیا اس عشق نو حضور بھی قبول نہیں کرنا، اللہ علیہ چھڑ دینے نہیں دے بندے، جتو توانو فائدہ نہ لبے تسی چھڑ دیندے ہو۔ رب دے محبوب تے بڑیاں شاناں والے، یہ عشق انہاں قبول نہیں کرنا جے تیرے عمل وچ نظر نہ آیا تھا۔ صرف محفل کیتیاں نعرے ماریاں، صرف واہ واہ کیتیاں، کامیابی نہیں جے لبنی، باویں ساری رات محفلے بیٹھے رہیا کرو۔ کامیابی محفل دے اندر کامیابی دا راہ دسیا جاندہ ہے، اصل کامیابی اس تو بعد اس راہ تے چلیاں مل دی ہے بندے۔ ڈاکٹر مریض نو پہلے پریز دستا ہے، آ تیریاں پریزاں نے اینا چیزاں دے نیڑے نہ جاویں تے دوائی اثر کر سی۔ اوتھے ڈاکٹر دے ہاسپٹل دے وچ فوراً بندہ نہیں ٹھیک ہوندا، تندرستی دے دوائی کھا دیاں لب دی، سمجھ آؤندی بھی جے ڈاکٹر دے ہاسپٹل دے وچ فوراً مریض نہیں صحیح ہوندا، ڈاکٹر میڈیسن دیندا ہے آ کھا اگلے ہفتے آویں، اصل تندرستی مل دی ہے دوائی کھا دیاں۔ انجی جی محفل میلاد مصطفیٰ دے وچ تسی آندے ہو، ایتھے علماء تانوں راہ دسدے نے، میڈیسن دیندے نے، اے کھاؤ تے پھر کامیابی ملے گی۔ ایتھے بیٹھے تے اللہ دا ولی بندہ نہیں نہ بن جاندا فوراً، ایتھے میڈیسن دین گے کہ بھائیا آنج دا نظریہ رکھ، اے عقیدہ رکھ، اے سوچ رکھ، پھر کامیابی تینوں اللہ عطا کرے گا۔ اسی ایڈے صرف دینی معاملات اونج اسی بڑے سمجھدار ہاں، پورے پنڈ دی خبر ساڈے کول ہوندی ہے، کون کتھے جا رہے ہیں، کتھوں آ رہے ہیں، کی کر رہے ہیں، کی کھا رہے ہیں، کی پی رہے ہیں، بندے بندے دی جاسوسی اسی کرنے ہیں، ڈیرے ہیں بہ کے، دکاناں وچ بہ کے، فلاں دی ماں بہن اتنے جا رہی ہے، دھی اتنے جا رہی ہے، بیٹی اتنے جا رہی ہے، ادھر لڑائی ہو گئی، یہ ساریاں جنہ دی ضرورت نہیں انہاں دے بارے اسی علم رکھنے ہاں تے جن دی لوڑ ہے وہ دے اسی سارے کملے بن جانے ہیں۔ یہ سانو پتہ ہے کپڑا کتوں چنگا لبدا ہے، سانو پتہ ہے جتی کتوں چنگی لبدی، سانو پتہ ہے اے چڑیاں دا گوشت کھانا ہوئے تے گجراں والے جانا ہوندا،
سان اس گل کی سمجھ ہے کپڑا لینا ہوئے تو فیصلہ آباد جانا ہے، سان پتہ ہے فرنیچر لینا ہے تو چنیوٹ جانا ہے، سان پتہ ہے جے کوئی چھڑیاں چاقو یا زیور والا کام کرنا ہے تو گجرات والے پاسے جانا ہے، سان پتہ ہے جے بجلی دا سامان فین وغیرہ لینے نے تو گجراں والے جانا ہے، کہ انہاں چیزاں دا سانو پتہ ہے تو مڑ پتہ لگا کملے ایسی نہیں، اونج ساڈی دین نال دشمنی ہے، با دین والے پاسے نہیں ہوندے پے، دنیا دے سارے کماں دے سیانے ہاں بھائیا اے کامیابی دا مقصد نہیں، اصل کامیابی ادو ملنی ہے جدوں تو دین دے بارے سمجھدار ہونے، اصل ہے کامیابی ہے، ایدے اسی کملے تے اودے اسی سیانے، جیڑا گھر وچوں سارا تو زیادہ گھر لے آندے نا ساڈے گھر جو سب تو ایسے آنے اس بندے کو دعا قنوت سن لو تو ان کو نہیں ہوندی، جیڑا برادری ڈیرے دار بنیا ہوندا ہے نا کہ میں ڈیرے دار ہاں برادری دا میں لمبردار ہاں سارے فیصلے میں کرنے، ہن پوچھو جنازے دے فرض کنے نے تو کوئی نہیں پتا، ان کو پوچھ لو کہ نماز جنازہ دیاں سنتاں کنیاں نے تے کوئی نہیں پتا، یہ سیانا بندہ ہے، افسوس صد افسوس، سونیا یہ سیانا نہیں، سیانا بندہ ہوئی جن اللہ دا قرآن سمجھ آ جائے، سیانا بندہ ہوئے جن حضور دی حدیث سن کے حضور دیاں سنتاں تے عمل کرن دی سمجھ آ جائے، او بندہ عقل مان دے، او بندہ سیانا ہے، کوئی اونوں سیانا سمجھ دیو جڑا آپ بھی جنت میں جا رہے ہیں تے نال 5-7 ہوراں نوں بھی لئی جاندا ہے، او کتوں سیانا ہے؟ سیانا ہوئے جڑا تہاڈی دنیا بھی صحیح کرنا چاہندا ہے تے آپ بھی نبی دا نوکر بننا چاہندا ہے، تہانوں بھی سچا نبی دا غلام بنانا چاہندا ہے، او بندہ جے سیانا سمجھدار عقل مند، بھائی آج دی عقل مند بنو، کم از کم نماز روزہ ہوندا ہوئے، پاکی پلیتی دا پتہ ہوئے، کوئی طہارت دی سمجھ ہوئے، کوئی نماز یا رکعتاں دا پتہ ہوئے، کسی ٹائم بندہ نماز پڑھ لیندا ہوئے، اینا چیزاں توجہ کرو، جدوں اصل اے میڈیسن جے جنہیں عمل کیتیاں جیڑی کھادیاں کامیابی اللہ عطا کرے گا، خالی راتاں نو جاگیاں نہیں جے کچھ لبنا، راتی جا کے سنو با کامیابی کیے، سویرے ہوندے تے عمل کرو، پھر اس میڈیسن دا اثر بھی ہوئے دا تے اللہ تندرستی بھی عطا فرمائے گا۔ صوفی صاحب آج کل اسی پریشان بڑے ہیں، بندہ بندہ پریشان ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ توجہ ہے؟ آج کل اسی بہوں پریشان ہیں، بندہ بندہ پریشان ہے تے ڈھیر سارا پریشان ہے، تے پتہ ہے کیوں پریشان؟ اپنی وجہ تو نہیں، دوجیاں دی وجہ تو پریشان، سانو پریشانی اپنی کوئی نہیں، بندے بندے نو دوجیاں دی پریشانی ہے، تے پریشانی کی ہے یار اے بندہ اینے پیسے لئیے ہوندہ اندھ کل کیوں آ گئے، ایندہ مکان بڑا سونا بن گئے تے کیوں بن گئے، ایندہ کل 4 مرلے آ گئے تے کیوں آ گئے، اے بندے گڈی لے لئیے تے کیوں لے لئیے، بس سوچ چیک کرو، بندے دیاں اپنیاں ٹینشنہ نہیں مکدیاں، اے گھر بے کے سوچی جا رہے بگواٹیاں دا ایڈا اچھا مکان کے میں بن گئے، اے پریشانیاں سانو اپنی ہے کوئی نہ، تے باقی بندے بندے دی سانو پریشانی ہے، ایندہ پتر پڑھ گیا تے پڑھے کیوں، جیندے کو ٹریکٹر چنگا آ گیا تے کیوں آئے، اے سان پریشانیاں، حسد کر رہے ہیں، اینا حسد کر رہے ہیں، بس دل کر دے بندے سارے دنیا دے بھوکے مر جان تے مینوں اللہ بادشاہ بنا چھڑے، مجھے ٹرکاں والے نے گل سمجھ آ گئی ہے، انہاں پیچھے لکھیا ہوندا ہے محنت کر حسد نہ کر، سانو نہیں سمجھ آئی آج تک، اسی دن رات محنت نہیں کرتے، سار رات بھی سونا ہے تے دن بھی سونا ہے، ٹینشنیں لگی ہے فلانا بندہ کامیاب کیوں ہو گیا، اے پاکستانی تے مسلمان دی سوچ چیک کرو، نہ آپ کامیاب ہونا ہے تے دوجے دی کامیابی سانو چنگی نہیں لگ رہی، اور ایک بابے دی گل سنا دے پہ ہے،
آندے پہ ایک پاکستانی آیا تے دو جڑے ہیں نا وہ کوئی حبشی ہے، وہ تراوے اکٹھے ہو گئے تے سفر کر رہے سن سمندر وچ، توجہ ہے، سمندر سفر کر رہے، اچانک انہاں دے کول نا جن نمودار ہویا، جن نمودار ہویا انہاں دے کول، اس آکھیا با ڈرو نا، ایک تواڈے نال گل کرنی ہے، فرضی کہانی، انہاں آکھیا جو حکم کرو، جن آکھیا میں تواڈے کول آیا، تسی مسافر بندے ہو، میں تواڈی ایک ایک خواہش پوری کراں گا، جیڑی کرانی جے کرا لو، توجہ ہے جی گل سمجھ آندی پئی جے تے بولو سبحان اللہ، یہ تسی بول رہے ہو تو مینوں سمجھ لگ جاندی ہے بس تواڈے تا گل پڑھدی پئی ہے، پھر بولو سبحان اللہ۔ جن آکھیا بیلیاں ہو، دو حبشی ہو، ایک پاکستانی ہو، جیڑی دل کردہ جے ایک ایک خواہش پوری کروا لو۔ اے تو اندسن لگا با لوگاں دے اندر حسد کنے، حبشی آکھیا جی میں بڑا کالا جی مہربانی ہے کچھ چٹیاں کر دیو، رنگ گورا کر دیو مہربانی اس، جنوں اپنا جو کرنا ہے کیتا تو بندہ حبشی چٹا ہو گیا۔ دوجے حبشی کو پوچھے ہو سکے ہاں با تیری خواہش ہو سکے جی میں نے بھی چٹیاں کر دے، میں بھی چٹیاں ہو جاؤں، ہوں دونوں حبشی چٹے ہو گئے۔ پاکستانی سوچدا پیا ہے پہلے میں ننند آیا کالے، ہوں چٹے ہو گئے نہیں، یہ تو میرے ورگے ہو گئے۔ یہ گل پاکستانی نو چنگی نہ لگی، حسد ہے نا بھائی، ان دی خوبصورتی مینوں برداشت نہیں ہونی۔ واری پاکستانی ہو سکے ہاں بے لیا کو تیری بھی خواہش ہے وے، ہو سکے ہے جی، ہو سکے تیری کی خواہش ہے، ہو سکے انہاں دوہاں دوبارہ کالا کر دے۔ اجے ایسے ایتھو باہر نہیں نکل رہے پہ، ایتھو اجے سی باہر، ایک گل تن سنائیے گل ذہن بٹھان آستے با اجے سی ایس نکر چبار نہیں نکل دے پہ، بجے دوجیاں کول کامیابی ہے، خوبصورتی ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، عزت ہے، شہرت ہے، تے بھائیا چاہیے دے کہ حسد نہ کرے بندہ رشک کرے۔ میں دندوں دا موٹا جا مطلب سمجھا دیاں، حسد ہوندہ ہے کہ یا اللہ ایندے کولو پیسہ ختم ہو جائے مینوں مل جائے، این حسد آندے ہیں۔ رشک کہندے نے کہ یا اللہ میرے ہمسائے نو اللہ نے بڑی، یا اللہ تو بڑی عزت دیتی ہے، یا اللہ اینو اور عزت دے، ان دے صدقے مینوں بھی عزت دے۔ اینو آندے جے رشک کرنا، تو بھائیا رشک کیتا کرو ہوئے، حسد نہ کیتا کرو۔ جے کسے برات واڑے نو، بیلی نو، یار نو، پتریر نو، ملیر نو، بھپیر نو، جے اللہ عزت دی پاگ دے دے وے نا، ان دی پاگ نو منیا کرو، عزت ان دے وے چاہیے۔ آدم علیہ السلام نو اللہ نے عزت دی پاگ دیتی آئی نا، تے جنہ منیا ہے ہی وہ آج بھی جنت چنی، تے جس نہیں منیا وہ دوں دا جنت جو نکل گیا ہے، مردود ہو گیا ہے، دھتکار دیتا ہے، ان دیتے او دوں دیا لانتاں پوندیاں پہیاں نے تے قیامت تک لانتاں پونیاں نے۔ پتہ ہے چلیا جیڑا اللہ دی دتی ہوئی عزت بندیاں نو من جائے انہوں انسان آندے نے، تے جیڑا بندیاں دیا پگڑیاں نہ مننے انہوں شیطان آندے نے۔ اوئے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ میرے رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں میں چاہواں عزت دینا، جنہوں میں چاہواں ذلیل کرنا، تے جے عزت دینا لی رب دی ذات ہے، اسی گھٹا نہیں سکدے، دے عزت اللہ نہ دے وے اسی عزت دے نہیں سکدے، اور رب دے فیصلیاں تے بندیا خوش رو، اللہ پھر بدلے وچ تینوں بھی وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، پھر میرے نبی دے در تے جانا پوے گا،
میرے نبی دی اتباع کرنی پوے گی۔ مولا کی اتباع ہے؟ فرمایا جے میرے نبی دا حکم ہوئے تلوار لے کے جہاد تے آ جاؤ تے نکلنا پوے گا۔ میرے نبی دا حکم ہوئے نمازاں پڑھنیاں تے پڑھنیاں پونیاں نے۔ میرے نبی دا حکم ہوئے روزے رکھنے نے تے پھر رکھنے پونے نے۔ میرے نبی دا حکم ہوئے جہاد واسطے جائیداد چاہیے تے ابو بکر صدیق سارا مال لے کے آئے گا، لے آنا پوے گا۔ جے میرے نبی دا حکم ہوئے پتر قربان کرنے جے پھر پتر دینے پونے نے۔ جے میرے نبی دا حکم ہوئے جان دینی ہے تے جان دینی پونی ہے۔ میرے نبی دا حکم ہوئے اے دنیا والیوں دین دی خاطر وقت دینا پونا ہے تے دینا پوے گا۔ میرے نبی دا حکم ہوئے اپنا وطن چھڑ کے ہجرت کرنی پوے گی تے پھر کرنی پینی ہے۔ اینو اتباع مصطفیٰ کہندے نے، اینو نبی دی پیروی کہندے نے۔ میرا نبی مال منگے مال دینا، جائیداد منگے جائیداد دینی ہے، اولاد منگے اولاد دینی ہے۔ اینو اتباع مصطفیٰ کہندے نے۔ یا اللہ یا اللہ اسی لالچی ذہن دے بندے مالکا، اسی لالچ رکھنے جتھوں بینیفٹ ملے اتھے جانے جتھوں فائدہ نظر آوے انہاں نو یار بنا لینے جتھوں کھان نو چنگا چوکھا لبے انہاں نال تعلق رکھ لینے۔ جیڑا جنی دیر تلی سامنے رکھے تے بندے کہندے نے بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا وڈا بندہ ہے۔ جدوں تلی بند کر لوے تے بندے آندے نے بڑا برا بندہ ہے۔ میں کہا ذلیلا لالچیا جنی دیر تک کھاندا رہے تے بندہ چنگا آئے ہونے اس کھوانا بند کیتا ہے تے بندہ برا ہو گیا۔ میں کہا برا ہو نہیں تو لالچی ذہن دا ہے، او برا نہیں تو برا ہے جیڑا کھان والےاں نو بیلی بنانا ہے۔ او میں کہا نسلی یار ہوندا ہے اوکھے وقت وی نال سوکھے وقت وی نال۔ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ اسی دنیا دار لالچی ذہن دیا مولا تیرے نبی دی اتباع کرانگے، سنتاں تے عمل کرانگے، عزت واسطے روڈاں کے نکلانگے، جہاد کرانگے، مال دیوانگے، پیسہ دیوانگے، جائیداد دیوانگے۔ مولا سانو کی ملنا ہے؟ میرا اللہ فرمانے قرآن پاک دے اندر یحببکم اللہ، اے دنیا والے ہو میرے نبی دی عقیدت محبت کرنا تہاڈا کام ہے۔ میں رب توانے نال صرف پیار نہیں، میں رب تانوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ یا اللہ اسی دنیا دار بندے ہاں، لالچ رکھنے ہاں، اینا کچھ تیرے نبی دے آکھے لاکھ کے کرانگے، سانو کی ملنا ہے؟ پھر سانو کی ملے گا؟ اللہ فرماندہ یحببکم اللہ، تھانو میں اپنا یار بنا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اے جڑا محبوبیت والا عہدہ ہے، ساری زندگی بندہ مسلح تے گزار دے بغیر محبت مصطفیٰ کو نہیں لبدا۔ ساری زندگی بندہ جنگلاں وچ گزار دے، ویرانے تے گزار دے، ساری زندگی بندہ مسجد مصلی تے گزار دے، دل وچ نبی دا پیار نہ ہوئے، دل وچ عشق مصطفیٰ نہ ہوئے، محبوبیت دا مسلمانوں درجہ نہیں لبدا۔ مسلمانوں اللہ نے قاعدہ کلیہ ضابطہ بیان کر دیتا ہے، میرے رب نے قانون بیان کر دیتا ہے۔ دنیا والے ہو یہ تسی چاہندے ہو ساڈے نال رب پیار کرے، سانو اللہ اپنے قریب کر لے، فرمایا مدینے والے لاڑے دے درجے چلے جاؤ، میرے نبی دیاں سنتاں تے عمل کر لو، میرا رب تانوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اے تے کریمہ جدو نازل ہوئی نبی دے صحابہ نو پتا چلیا اوے جیڑا یہودیاں تے عیسائیاں دا نظریہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نال پیار کرنا ہے نا، اللہ نے رد فرما دیتا ہے ڈائریکٹ رب نہیں جے مندا، اللہ فرماندا ہے پہلے میرے نبی نو مناؤ پھر میں رب من جاواں گا۔ مسلمانوں صحابہ نے پھر کیویں اتباع کیتی ہے؟ صحابہ نے جائیداداں دتیاں نے، اولاداں قربان دتیاں نے، صحابہ نے جاناں قربان کیتیاں نے۔ اج دنیا والے کہندے نے پیار کرنا بڑا سوکھا کام ہے، عشق کرنا بڑا آسان کام ہے۔ اج دنیا دار کہندے نے میرا ڈیرا بھی بچ جاوے تے پیار بھی قائم رہے، اج دنیا والے کہندے نے میری دکان بھی بچ جاوے تے عشق بھی پکا رہے، اج دنیا والے کہندے نے تعلق بھی بچ جاوے
تے میرا عشق بھی ختم نہ ہوئے. آج کہندے نے پیسہ بھی خرچ نہ ہوئے تے میرا عشق بھی سلامت رہے. آج دنیا والے کہندے نے مینوں دکان دا شٹر تھلے نہ کرنا پوے تے عشق بھی میرے تے مور لگی رہے. آج دنیا والے کہندے نے زمیناں جائیداداں بھی کول رہن لیکن میرا عشق سلامت رہے. میں کہتا جو میں کہ سونے آئے اینو عشق نہیں کہندے نو تے ایکٹنگ کہندے نے اینو تے ڈرامے بازی کہندے نے اینو تے لوگاں دیاں نظراں دے وچ دھول جھونکنا کہندے نے اینو تے لوگاں دے نال مسلمانوں لوگاں دے جذبات دے نال کھیلنا کہندے نے اینو تے لوگاں دے جذبات دے نال کھیڈن والا سمجھدے نے. میں کیا پیار نہیں پیار نبی دے صحابہ نے نبی نال فرمایا ہے نہ جانا بچائیاں نے نہ جائیداداں بچائیاں نے نہ اولاداں بچائیاں نے سارا کچھ قربان کر گئے. مسلمانوں تائیں تے بابا بلے شاہ فرماندے نے دنیا والو عشق وہ نہیں جڑا تسی کردے پیو اے تے لالچی ذہن دے بندے عشق رکھدے نے. فرمایا عشق اونوں کہندے نے عشق آپ بھی اولا عشق آپ بھی اولا صحابہ نے جائیداداں دے کے اولاداں دے کے اپنی مسلمانوں جانا قربان کر کے دنیا والوں نے دسیا دنیا والوں جنہ ویکھ لیا جنہ ویکھ لیا اس ماہی نو جنہ ویکھیا ودوہا اے مکھڑا او غیر ولے نا تک دینے جنہ ویکھیا ولیل اے زلفان سارا کچھ قربان کر کے دس دیتا ہے. جنہوں دامن مصطفیٰ مل جاوے کامیابی انہوں مل دیئے جنہوں نبی دا پیار مل جاوے کامیابی انہوں مل دیئے. مسلمانوں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کلمہ پڑھیا تھے مسلمان ہو گئے. آپ دی والدہ نے اجے تک کلمہ نہیں پڑھیا کافرہ نے والدہ کہن دیئے وے سعد واپس کیا جا سعد نبی دا دار چھڑ دے نبی دا دار چھڑ دے. اے سعد نبی دا کلمہ چھڑ کے واپس اپنے باپ دادا دے دین دی طرف آ جا. سعد نو کوئی پرواہ نہیں تھی شادی نے آ گئے والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. مسلمانوں اس طرح نے بھوک دی وجہ تو والدہ بے ہوش ہو گیا نے. حضرت سعد بن نبی وقاص کے بھائی نے والدہ کو پانی پلایا جدو ہوش حضرت سعد بن نبی وقاص کی والدہ فرماتی نے بیٹا اجے میں بے ہوش ہویا جب نبی دا کلمہ پڑھنا نہ چھڑیا میں دنیا چھڑ جاواں گے میں دنیا گزر جاواں گے مر جاواں گے موت کو اپنے سینے نال لا لاواں گے. حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے نے والدہ تسی ایک جان دی گل کردے تسی ایک جان دی گل کردے او وجو جواب سنیا حضرت سعد بن نبی وقاص دا فرمایا والدہ تسی ایک جان دی گل کردے ایک جان دی مینوں دھمکی دیندے ہو. اے والدہ سنو نبی دے غلام دا کی نظریہ ہے سنو نبی دے غلام دا پیار کتنا مضبوط ہے. حضرت سعد فرماتے ہیں والدہ میں
تاں یہ جو نبی دا نوکر ہوئے صحابہ نے حضور دے استاد جڑے آئے پیواں دے سر لا چھڈے نے کیونکہ تعلق ہے ہی وہ جن نبی دا پیار پایا حضرت سعد بن نبی کا خاص نبی وہ نبی ہے جن نے
میں مجبور آیا کی کرنا باپ دا خالی سے موڑ سکتا او جی میں برادری دا منہ ماردا سی ساڈا تیرا چھڑ کے وہ دے چلا کے او جی میں مولوی دی برادری دا منہ ماردا ہے میں گھروں مجبور آیا بیوی نہیں من دی بیٹے نہیں من دے اولاد نہیں من دی او جی مولوی جی مینوں یار آکھیا تھوڑی دیر مجلس تے چلیے او جی مینوں یار آکھیا تھوڑی دیر بھلا دے بھلا میں او بیگانیاں دے میں بھلا تے چلیے او میری یاراں نو چھڈ نہیں سی سکدا میں کیا بے شرم میرے نبی دے صحابہ نے تے سارا کچھ چھڈ کے دسیا نا رشتے ضروری نا رشتے ضروری
ایک پہلی گل آئی کہ پڑھنا چاہیے بندے کا پتر ماتھے گاٹے نہیں کرنے دوسری گل یہ جب حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے اس کمپرومائز نہیں کرے گا حضور جی شہر میں دے چلی کامیابی تیسری گل آخری گل اللہ نے حضور فرمایا ہی سنیا یہودیاں تے عیسائیاں نو دس دیو ڈائریکٹ اللہ پیار نہیں کرتا رب درمیان ہے حضور کو وسیلہ بناتا ہے حضور کے در تے جاؤ گے اللہ منے گا نہیں جاؤ گے اللہ نہیں منے گا قرآن پاک کا فیصلہ ہے اندے تے ایک گل کر کے بات کروں لگا حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انہاں دی بیویاں سن چار حضور کے صحابی فرماتے ہیں ایک بیوی دا نام سی حضرت ام عاصم انہاں یہ عرض کی کہ اسی چار بیویاں سی اسی ایک دوسرے تو ود کے خوشبو استعمال کر دیا سن توجہ ہے خوشبو استعمال کر دیا سب فرمانیاں نے کہ بڑی بڑی مہنگی خوشبو اساں استعمال کی ہے لیکن جیڑی خوشبو ساڈے خاوند تے جسم وچ پاؤندی سی نا وہ خوشبو سانو نہیں ملی وہ خوشبو سانو نہیں ملی حضرت عمر بن خطاب اگر ایک دن کوشش کر کے سرکار جی بیٹھے نے کہ میں عرض کی تھی کہ حضور ہے میرے سر کا تاج اج گل کچھ نہیں ہے دستے نو جدو بیویاں پیار میں دوسرے بندے مرنا پی جاتا ہے انہاں حضور دسو جی تواڈے جسم وچ خوشبو ہوندی کیڑی عطر استعمال کرتے ہو کیڑی خوشبو استعمال کرتے ہو اسی مقابلہ کر چھڑے تو سانو خوشبو نہیں لبھی جیڑی خوشبو تسی استعمال کرتے ہو ساڈے وچ کوئی خوشبو نہیں آ رہی حضرت عقبہ فرماتے ہیں میں آج تک کوئی خوشبو جسم دے قریب نہیں کی بڑی حیران ہویا اے میرے سر تے تاج تساں خوشبو جسم دے قریب نہیں کی تے خوشبو جسم دور نہیں جاندی وجہ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عقبہ بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میری بیویاں میری گھرالیاں آؤ اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ آج میں رات میں دس دینا فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا میرے جسم کے پھنسیاں تے تھوڑے نکل آئے نے میرا سارا جسم پھنسیاں دے نال بھر چکے ہیں بڑیاں بڑیاں دوائیاں استعمال کیتیاں نے بڑی بڑی مرہم استعمال کیتی ہے مالش استعمال کیتی ہے میڈیسن استعمال کیتیاں نے میرے جسم کو سکون نہیں آ رہا صحت نہیں مل رہی تندرستی نہیں ملتی پئی میں اپنی بیماری لے کے آمینہ دے لال دے در پہ چلا گیا میں اپنی بیماری لے کے توجہ کریا نہیں توجہ ہے گل بھی آخ لیے کام بھی آخ لیے تمہیں سمجھانا بھی آخ لیے انج بولتے رہو تو ہور کام کا ہو جانا تب کے بولو سبحان اللہ یا کہ قسم جو کہ آئی نے بھاشا نہیں بولنا اللہ انہوں ہدایت دے اللہ کا نام لینے تب کے بولو سبحان اللہ انج بولو اجے کچھ بندے جھٹلاندے پہلے میں ویندا پیا وا انہاں دے اکھاں وچ کھل جان محبت نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کرو حضور کو صحابی گئے کیوں ہے گل سمجھا گل ختم کرنے لگا حضرت عقبہ بن خطاب فرماتے ہیں میں جدوں مایوسیاں تو میں جدوں انہاں ڈاکٹراں تو میں جدوں حکیماں تے طبیباں تو مایوس ہو گیا وا میں
کو پٹیاں نہ یہ رو رہا ہے ڈنگی جڑی ہے یا سیدھی جڑی ہے رولے کوئی نہیں پنڈلی بٹی ہے تو حضور دے در پہ میں کیا ہے عبداللہ بن عتیق ہے پنڈلی ٹوٹ جائے ساڑھے بندے ٹراما سینٹر جانے نے کسی حضور کو کی نہیں رہ گئے ہو جو بھی تصویر پہ نظر ہونے نے اے پندری صدی دے نبی دے غلاموں میں تاں گیا سی حضور کو اتنا دا ساتھ بھی علی مشکل خوشا ہے اور نبی کی دا بڑا مشکل خوشا اللہ اکبر کبیر حضرت فرمایا عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں حضور دی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا آمینہ میں جوان نے فرمایا عبداللہ کی گل حضرت عبداللہ رس کرتے ہیں سونے آٹھے گستاخ رو واسلے جہنم کیتا ہے واپسی آنے پنڈلی ٹوٹ گئی ہے آمینہ نے فرمایا عبداللہ اپنی پنڈلی میرے سامنے بچھا دے میرے سامنے اپنی پنڈلی بچھا دے مسلمانوں حضرت عبداللہ فرمانے نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا عبداللہ ورگا گورا گورا ہاتھ عبداللہ نے پنڈلی تے لگایا ہے حضرت عبداللہ فرمانے نے نبی دا ہاتھ لگن دی دے مینوں ہنج لگ رہا ہے جے پنڈلی کدی ٹوٹی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ میں کہ اے نبی دے صحابہ ذاتی دائے اے نبی دے صحابہ دھنری ہے ابو بکر صدیق ربائے سور دے در ساپ یہ دے ڈنگ مارتا ہے حضور اپنا لوابے دہن لگا کے ابو بکر دی یہ کو ساپ دا زہر ختم فرما دیتے ہیں حضرت علی کو اشوبے چشم دا پرابل بڑھتا ہے اکھاں خراب ہوندیاں نے حضور لوابے دہن لگا دے رہے علی دیاں اکھاں ٹھیک ہو جانیاں نے مسلمانوں صحابی جنگ کردا کردا بازو میں تلوار لگی بازو لٹک گیا ایک ٹکڑے دے رہا ہے بازو لٹک رہا ہے ایک بازو پکڑے جو حضور دی بارگاہ دے رہا سونے آج مجھے قرآن بازو کٹ گیا ہے میرے آمینہ دے نال نے لوہاب لگایا بازو نو جبر چھڑیا میں کہہ بیلیا جے کو جانا ہے وجہ نبی ساڑے ورگے نے میں کہ ہسپتالاں دے اندر لکھیا ہوندا ہے جہاں تھوکنا منع ہے جہاں تھوکنا منع ہے کیوں تھوکنا منع ہے کہتے ہیں تھوک تو بیماریاں پیدا ہوندیاں نے میں کہ تیری اتنی تھوک دے اندر بیماری ہے حضور دے لواب دے اندر اللہ نے شفا رکھیاں نے حضرت جابر بن عبداللہ دی ہڈیاں دے اندر حضور دا لواب جاوے ہزاراں صحابی کھانا کھا لے سالن ختم نہیں ہونا ہے میں کہ بیلیا نبی دا لواب ہڈیاں وے جاوے سالن ختم نہیں ہونا تیرا تھوک دنیا تے جاوے میں کہ پھر سمجھنا پڑے حضور ساڈے ورگے نے اے تے پیر تیری شانی جدوں حضور نوں تکیا ہے پیر تیرے شاہ فرمانے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اس دا دکھیاں کتھے جائے رینا پیر میرے شان نے جوڑ کر کے رکھ دیتا ہے کوئی مثل نہیں ڈھولے کوئی بھیا آج کل اے بات پتہ ہے اشوبے چشم جڑا علی نو ہے نا وہ آج کل پھر آیا ہے بندیاں دی اکھاں بڑیاں ڈسٹرب نے بچیاں دی اکھاں خراب نے جیڑا بندیاں دی اکھاں خراب نے وہ وائرس پھیلا ہے اشوبے چشم والا میں آپ جو ہے بولو سبحان اللہ میں کہ گل دی تھی مک جانی علی دی اکھاں دا پرابلم آئی حضور نے لواب لگایا اکھاں منٹ کو پہلے ٹھیک ہو جان میں کہ ہن جو بندہ بیمار ہے ڈاکٹر کو کھانی دوائی ختم ہو گئی وہ آندے نے مریض زیادہ نے دوائی کھا دے میں کہ سرکار جی تسی آندے ہو نبی ساڈے ورگے نے کہ تھوک استعمال کرو دوبارہ کسی دی آنکھ تے لاؤ تھوک ہو سکتا ہے کسی دا بڑا ہو جائے کسی دی آنکھ ٹھیک ہو جائے میں کہ جے تے شیر دار کو سائیں دکان آنا کہ کسی دے منہ تے تھوک ساٹ تے صحیح لاگ سمجھ آسی میں کہ پھر سمجھ جا
حضور دا لواب جعفر دی ہڈیا کے جانے صحابہ نے 1400 تو زیادہ صحابہ کھانا کھاتے ہیں، سالن نہیں ختم ہوا۔ میں کہ سرکار مہربانی کرو بچوں کا ولیمہ کرو، یہ کہانی ہے کہ تو اپنی ساتھ لو کیا کو ہزارہ میں دعا رہے سا میں آکے لے بیٹھ کو جتنی نہ لگا لے موڑ والے وہ نئے بندہ اپنی جگہ دے، پترہ میں باپ اپنی جگہ دے، ہوندہ کونے بکرے دا گوشت آیا تھوک ساتھ کی بجاش نہیں، میں کہا تیری تھوک تیرے پتر بھی وہ سالن نہیں کھاندے، نبی دے لواب صحابہ کھانا کھان دے ختم ہی نہیں ہوندہ، من جا نبی ہو رہے تم ہو رہے، بلکہ میں تیار نواز جیڑا نبی میں جاندے میں جانا بھائیا من جا جی تیری سوچ تبدیل نہ ہوئی پھر من جا نبی ہو رہے تم ہو رہے، ہورن کی پتہ ہے نبی کی شان صحابہ نے دسے آمینہ نے رات مقام ہے اللہ اکبر کوئی مثل